پہلے آپ جو میاں صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا سر اصل میں میاں صاحب سے مجھے ایک صاحب یاد آ گئے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا آدمی ہے. اچھا یہ شروع کر لیا آپ نے؟ تو اس کا کہنا یہ ہے میاں صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا ذرا تعارف کرانا چاہ رہا تھا. جی جی ویلکم جی. ویسے تو کل ہمارے ایک دوست آئے ہوئے تھے، وہ ہے بہار کے، تو ان کا میں نے تعارف کرایا کہ آپ اپنی کیا تعارف ہوا بہار کی ہے نا، کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے نا. تو میاں صاحب کے سامنے یہاں آ گیا ایک صاحب ہے عیسیٰ علیہ السلام سے، اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ جاب مل جاتی ہے جو آپ کے انٹرسٹ کی ہوتی ہے تو آپ ایک دن بھی کام پہ نہیں جاتے. اچھا میاں صاحب، میں ان کی مثال اکثر میں کہ مثلا میاں صاحب ہیں، انہیں پڑھنے کا شوق ہے، لائبریرین کے طور پر آ گئے جناب زندگی میں، اور آپ ایک ایسی جاب کر رہے ہیں جہاں چاروں طرف کتابیں ہیں، درمیان میں میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا. اچھا اب آپ کا خیال کیا حال ہے، یہ نوکری کرنے کے لیے آتی ہوں گے؟ آئے صبح چاہ لیا کتاب چکی پڑھنا پہ، باقی کم ہو رہا ہے کیوں میاں صاحب؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. میں اکثر ہمارے مرحوم ساتھی تھے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. تو وہ چونکہ اسلامیات کے لیکچر پروفیسر تھے جی تو میں انہیں کہتا تھا کہ یار ہم درس دینے جاتے ہیں آپ اپنا پیٹرول خرچ کر کے، تو آپ یونیورسٹی درس دینے آتے ہیں ان سے تنخواہ بھی لیتے ہیں. میرا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے ایسے ہی. اور وہ کہتا ہوں کہ میں بھی ادھر نہ ہوتا تو اتنی کتابیں تو میں نے پڑھنی تھی، لیکن گھر کے خرچے آپ یونیورسٹی کے گھر کے پڑھ رہے ہیں، آپ نے اپنی لائبریری ادھر منتقل کی ہوئی ہے. میرا خیال ہے جو آپ ریفرنس دے رہے ہیں نا وہ آواز دوست کے اندر ہی ہے. جارج برنارڈ شاہ. نہیں جارج برنارڈ شاہ نہیں، جو اچھا یہ جو جس کی کوٹیشن ہے اس کا نام یکدم میں بھول گیا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا بندہ ہے. اچھا پھر انہوں نے دہرایا، برنارڈ شاہ نے بھی دہرایا ہوگا. کافی پرانی لوگ اچھا بعض ایسی نوکریاں ہوتی ہیں کہ جس کے لیے پیشن کا ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ آپ وہ جاب شاید کر ہی نہ پائے. آواز دوست کے جو لائن ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ جہاں فرض منصبی اور خواہش قلبی کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں وہیں سے خوشبختی کا آغاز ہوتا ہے. بس وہ اصل میں یہ ہاں بات وہی ہے، مگر بات ہے رسوائی کی. انہوں نے اس کو کیسی لفظ دیے، مزیدار کر دیا اس کو نا، خوبصورتی جو ہے اس میں پیدا کر دی، لیکن بات وہی ہے. اچھا میں اکثر اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میں اب آپ کا یہاں جاب کی، ریڈیو میں کی، ٹی وی میں کی، بولنا. اچھا یہ والی جو جاب تھی اور یا اسلامی یونیورسٹی کی جو جاب تھی وہ ایسی تھی کہ جس پہ آپ کو صرف ثواب ہی ملنا چاہیے، لیکن جہاں تنخواہ بھی ملتی ہے. اچھا یہ بھی بات ہے، ایک اور بھی ہے کہ دیکھیں دنیا میں جو فارغ لوگ ہوتے ہیں نا وہ صرف باتیں کرتے ہیں، یا یہ جو ریڈیو ٹی وی لوگ ہیں. اچھا آپ کا خیال ہے کہ یہ کام نہیں ہے. میں اکثر یہاں ایک مثال دیتا ہوں ایک فلم کی. وہ ایک بچہ جو کلاس میں اپنا موبائل لے کے آ جاتا ہے تو وہ یہ سین ہے فلم کا، وہ دیکھتا ہے وہ ٹیچر اس کی چھین لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ شام کو جو پرنسپل ہے نا اس سے جا کے لینا. تو وہ چلو ڈر جاتا ہے کہ شام ہوتی ہے تو وہ جاتا ہے، وہیں ساتھ ایک ان کا محبت بنا ہوتا ہے، ساتھ ہی مدرسہ ہوتا ہے، مطلب یہودیوں کی اس کی فلم ہے. جی وہ جا کے نا کھڑا ہوتا ہے، سیکٹری اس کی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پیچھے ایک کمرہ ہے، کمرے کے پیچھے بڑا سا ایک کمرہ ہے جس میں جو پرنسپل ہے نا یہاں بیٹھا ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پرنسپل سے ملنا ہے. تو کہتے کیوں ملنا ہے؟ کہتے میرا موبائل ہے. تو وہ کہتے نہیں ہی از بزی. تو کہتے نو ہی از سٹنگ الون. کہتے یس ہی از تھنکنگ ہی از بزی. سوچنا بھی مطلب جیسے باتیں کرنے کے پیسے ملتے ہیں، سوچنے کے بھی ملتے ہیں. سوچنے کے بھی ملتے ہیں، سوچے ملنے چاہیے ہے نا. ہمارے ہاں تو بہت سارے لوگ ساری عمر دریا اٹھاتے رہتے ہیں، ان کو بھی پیسے ملنے چاہیے. اگر یہ کرائٹیریا ہوتا تو میرے خیال میں کوئی پاکستانی بھی جاب لیس نہ ہوتا. نہیں ہے اس وقت بھی، ہر کوئی اپنے اپنے کام پہ لگا ہوا ہے، کسی کو ثواب ملتا ہے نا. میاں صاحب نے بہت سے بندے ایسے رکھے ہوئے والنٹیئر اپنے پاس، میں نے ان کو ثواب پہ لگایا ہوا. میں میاں صاحب سے کہہ سکتا ہوں یار ان کو کام پہ پیسے بھی ملنے چاہیے ہے نا، الخدمت والے جو ہیں. اگر صاحب کی بات سے مجھے یاد آ گیا کہ ایک صاحب نا طوطا لینے گئے. اچھا جی. تو اس نے کہا کہ یہ
طوطا کتنے کا ہے نا, تو اس نے کہا یہ طوطا 10,000 کا ہے. تو اس نے کہا جی اس کی خوبی کیا ہے اس طوطے کی؟ اس نے کہا جی یہ ہر آنے والے کو ویلکم کرتا ہے اور جانے والے کو اللہ حافظ کہتا ہے. ٹھیک. تو اس سے آگے ایک اور طوطا رکھا ہوا تھا, تو اس نے پوچھا جی یہ طوطا کتنے کا؟ اس نے کہا یہ 20,000 کا ہے. تو اس نے کہا جی اس کی خوبی کیا ہے؟ اس نے کہا جی اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ آنے والے کو ویلکم بھی کرتا ہے, جانے والے کو اللہ حافظ بھی کرتا ہے, اور ساتھ اس کو گولی بھی چلانی آتی ہے. اچھا, اس سے آگے ایک اور طوطا پڑا ہوا تھا. اس نے پوچھا یہ طوطا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی یہ طوطا 50,000 کا ہے. تو اس نے کہا جی یہ کیوں اتنا مہنگا ہے؟ کہتے جی نہ یہ کسی کو اللہ حافظ کہتا ہے, نہ یہ کسی کو ویلکم کرتا ہے, اور نہ ہی اسے گولی چلانی آتی ہے. تو کہ اس کی اتنی زیادہ پیسے کا یہ صرف سوچو بچار کرتا ہے, اور باقی جو طوطے ہیں اس کو سار کہتے ہیں. اچھا, طوطے سے مجھے یاد آیا صاحب, میں اپنی کلاس میں کبھی کوئی سوال کر دیا نا, ساری کلاس جو ہے اکٹھی چائے مجھ پہ حملہ کر دیتی ہے. چائے کرتے ہوئے حملہ کر دی کہ میں مطلب ہر کوئی بتانا چاہ رہا ہے تو مجھے کہتا ہے 1 by 1 ہے نا. اور وہ جو ہے بعد میں انہیں ایک لطیفہ سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک سرکس کا طوطا تھا, وہ انہوں نے اس کو سکھایا ہوا تھا, اور وہ باہر بیٹھ کر لائن بنوایا کرتا تھا, اور سب سے جو ادھر ادھر آتے انہیں کہتا ہے بھائی 1 by 1 ٹکٹ. وہ کاؤنٹر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور جو ٹکٹ لینے والے ہیں ان کو بتا رہا ہے 1 by 1. ایک مرتبہ وہ اپنے جو ہے پنجرے سے نکل گیا, اس کی خواہش ہوئی کہ چلو بھائی اڑا جائے, اڑ گیا, جا کے جنگل میں کہیں بیٹھا تو کووں نے اس پر حملہ کر دیا. اب ان سب سے کہہ رہا ہے عموماً ایسے کوئی لڑائی ہو جو کہتے کلے کلے آؤ. اچھا سر, ابھی رمضان کی آمد جو رمضان صاحب تو آگے رمضان بھی آ جائے گا 2 دن کے بعد, ہوپ فلی پرسوں انشاءاللہ یکم رمضان المبارک ہے. اور رمضان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو میرے خیال میں جس کو کہتے ہیں نا, عام طور پہ الفاظ یہ استعمال ہوتے ہیں کہ نیکیوں کی سیل لگ جاتی ہے ایسے. تو مطلب کیا پلان کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے رمضان کے حوالے سے, کوئی خصوصی اپنے جو معمولات ہوتے ہیں اس میں کیا ایڈیشنل چیزیں آ جاتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک طرح کی اینول ورکشاپ ہے مومنین کے لیے, کہ اس میں نہ کر لو باقی آرام کرنا. نہیں ایسا نہیں کرتے ایسے ہی, بلکہ اس میں ہم اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں جی ماشاءاللہ جو نہیں کرنے چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اچھا ورکشاپ ہے, آپ میں ورکشاپ پہ بات کر رہا تھا کہ سال بھر میں جو ہمارے اعمال میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو ہمیں پلان کر کے اس مہینے کے اندر اس کو میک اپ کرنا چاہیے. ایک تو یہ, اور اس کے کئی طریقے ہیں, اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک فرمان تو ہے کہ الصوم الجنہ, کہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے برائیوں کے مقابلے میں. اور ایک حدیث کے اندر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ الصوم لی, یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہی, کہ روزہ جو ہے یہ خالصتاً میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں یا خود دو معنی استعمال ہوتے ہیں, کبھی میں خود ہوں اور کبھی میں خود ہی دوں گا. میں خود ہی دوں گا, یعنی اتنی بڑی جزا ہے کسی فرشتے یا کسی اور کے بس میں نہیں ہے کہ یہ جزا سبحان. اور اس کی میرکل جو واحد ریزن ہے وہ اس پہ ہمیں تھوڑا غور کرنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر مال بھی بدن بھی خرچ ہوتا ہے, اور اس کے اندر کوئی ریاکاری کا عنصر نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی سب سے بڑی جو اس کی اہم بات ہے کہ آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے پاس 20 مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ آپ روزہ توڑ سکتے ہیں. آپ کے اوپر کوئی پولیس, کوئی چوکیدار, کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے, لیکن آپ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ عبادت سارے انجام دیتے ہیں. اور جب اس کے اندر خلوص کی اتنی انتہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کی بھی اتنی بڑی جو ہے وہ انتہا ہے. لیکن ہمارے یہاں سچی بات یہ ہے کہ روزوں کو ہم ریچول کے طور پہ لیتے ہیں, جیسے کہ رسم ہوتی ہے نا, تو رسم کے طور پہ لیتے ہیں, اور اس کے پھر اثرات بھی ہمیں نظر آتے ہیں. مثال کے طور پہ ان دنوں میں جہاں ہمیں ہمدردی, انفاق فی سبیل اللہ, ایک دوسرے کا خیال رکھنا, بھوکوں کو کھلانا, سحر افطار کا بندوبست کرنا,
چاہیے. وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بالخصوص جو پاکستان ہے اس کے اندر ہر چیز جو ہے نا وہ ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے. بالکل. یعنی ہمیں وہ بات نظر نہیں آتی جس میں حدیث میں جو بات کہی گئی ہے کہ شیطان کو پابا زنجیر کر دیا جاتا ہے. تو یہاں تو یہ لگتا ہے کہ بازار پابا زنجیر ہو کے جو ہے نا وہ ہماری مارکیٹوں میں پہنچ جاتا ہے اور ہر چیز جو ہے نا ڈبل ٹرپل جو ہے نا. اور اس کی میں سمجھتا ہوں جو اصل وجہ ہے وہ ہے اس کی روح کو نہ سمجھنا. اگر ہم اس کی روح کو سمجھ جائیں اور اس کو اس طرح ہم پلان کریں کہ ہم نے معاشرے کے اندر جو ہے نیکی کو عام کرنا ہے اور عام کرنے میں دوسروں کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہونا ہے, تو میرا خیال اس سے پھر ہم اس سے کئی گنا فائدہ جو ہے نا اسے اٹھا سکتے ہیں. اچھا یہی بات تھی میاں صاحب, جیسے ہم جب رمضان آئے گا نا تو دنیا بھر کے جو ممالک ہیں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہ لوگ اپنی چیزیں سیل پہ لگا دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے رمضان کی خوشی میں ہم 10%, 20%, 40% ہے نا, اور بانٹنا بھی شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی. دیکھیں اگر بھائی اس پہ میں نے پہلے بات تو کی ہے کہ دی اس لیے نہیں کہ جب ہم کسی چیز کی روح کو نہیں سمجھتے. اچھا روح کو سمجھنے کے لیے ہم نے ایک بات تو کر دی, یہ بات ایبسٹریکٹ سی بات ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ ہم اس کی روح کو, ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں, مسلمان ماں باپ نے ہمیں جنم دیا ہے, مسلمان ٹیچروں نے ہماری تربیت کی ہے, مسلمان ماحول میں ہم رہتے ہیں, یہ کوئی اللہ کی توفیق ہے. روح کو ہم نہیں سمجھ پا رہے یا کوئی, مجھے تو کچھ اور ہی بات لگتی ہے کہ یہ کوئی ایسا کوئی کمی رہ گئی ہے ہماری تربیت کے اندر جس کی وجہ سے. اچھا سب نہیں ہے, مطلب میں نے پچھلے رمضان میں دیکھا ایک پشاور کا خان صاحب, روٹی 10 روپے کی مل رہی ہے بازار میں, اس وقت اتنی تھی, اب 15-20 کی ہو گئی ہے, وہ 5 روپے کی دے رہا تھا. اس کا انٹرویو لیا کسی بلاگر نے اور اس نے کہا جی میں گجرا والے سے ایک روٹی پلاٹ لے کے آیا ہوں جس سے 5 لوگ میرے کم ہو گئے ہیں, مجھے یہ 3-4 روپے میں پڑتی ہے, میں 5 میں بیچ رہا ہوں اور پاکستان پورے میں سب سے سستی روٹی ہے اور میں اتنی بیچ کر اتنا پرافٹ پھر بھی کما رہا ہوں. اچھا اس میں روح والی کوئی بات نہیں ہے, بزنس کا بزنس ہے اور ایک خدمت کی خدمت ہے. نہیں دیکھیں جب اگر اس کو اس کی روح سمجھ نہ آئی ہوتی تو وہ پھر اسی ریٹ پہ بیچ سکتا تھا جو مارکیٹ کا ریٹ ہے. ٹھیک, ایک پہلو تو اس کا ہے. دوسرا یہ ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے یہاں ہے نیت کی بات. لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی مکان بنا رہے تھے, انہوں نے روشن دان رکھا. نیت کی بات ہے. تو ان سے پوچھا کہ یہ روشن دان کیوں ہے, تو انہوں نے عرض کی کہ یہ اس لیے تازہ ہوا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نیت یہ ہوتی کہ اسے اذان آئے تو ہوا تو آنی تھی. ہاں وہ بائی پروڈکٹ. اصل اس کے اوپر ڈاکٹر امیر صاحب کے کئی لیکچرز بھی موجود ہیں کہ روزوں کی جو ہے نا ایک اکنامک ویلیو بھی ہے. ایسا نہیں ہے روزے تو آپ کے لیے دیکھیں جس ملک کے اندر آپ دن بدن آپ کی جو ہے نا وہ فائنینشلی آپ نیچے جا رہے ہیں اور زر مبادلہ کے ذخائر اسی ملک کے اندر اس مہینے کے اندر کئی بزنس ہیں جو عروج پہ چلے جاتے ہیں. لیکن اگر ہماری نیت ٹھیک ہو عروج پہ دکانداروں کے جا رہے ہوتے ہیں, خریدار تو بیچارے اسی طرح سے مجبوری ہے پکوڑے خریدنے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پکوڑے نہ کھائے تو شاید روزہ مکروہ ہو جائے گا, ہے نا. لیکن یہ ہے کہ آپ بیسن لینے چلے جائیں, آپ آئل لینے چلے جائیں, اس وقت ٹرکوں کے ٹرک جو ہے پھلوں کے, خاص طور پر کیلوں کے اور دوسری اس طرح کی چیزوں کے, وہ سٹور کر لیے گئے. رمضان آ رہا ہے مہینہ پہلے یہ سب جو ہے اس کو سٹور کر لیں, رمضان آئے گا شیطان کو باندھا جائے گا, ہمیں کھلا چھوڑا جائے گا. دیکھیں اگر بھی اس میں بھی نا یہ بات سمجھنے کی ہے. دیکھیں جب بادشاہ وقت کی نیت میں فطور آتا ہے نا تو وہ فطور بہت نیچے تک جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں جب ہمارے حکمران اس طرح کی ہوں کہ جن کے اوپر ہر طرح کے کرپشن کے الزامات ہوں, ٹھیک ہے نا, اور وہ یہ نہ کہہ رہا ہوں کہ بھی میں اچھا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں میں برا ہوں تو تم بھی برے ہو, ایک دوسرے کو یہ تانے دے رہے ہوں, اور ان کی سوچ یہ ہے کہ پیسہ کس چیز سے بنایا جا سکتا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ یہ چیز نیچے ٹریول کرتی ہے. لیکن بال اگر گھر کا خراب ہے نا گھر کے اندر تو بچوں سے آپ اچھائی کی. کسی رمضان میں بھی حکمران نہیں تھے جب سے پاکستان بنا ہے. ہر رمضان کے حکمران ایسی تھے کہ جب آئے تو پھلوں میں کیڑے پڑ گئے. کچھ تو خرابی اور بھی ہے سمجھے, ہم یہی نہیں ہے حکمران کون میں سے مجھے سے ہے نا, میرے چاچے تائے نہیں نا سارے. اچھا میں اگر پھر یہی بات کروں گا کہ دیکھیں ایک روزہ وہ ہے جو میں اور آپ رکھتے ہیں, ٹھیک,
ایک حکومت کا بھی روزہ ہے, اسمبلی کا بھی کوئی روزہ ہے, مارکیٹ کا بھی کوئی روزہ ہے. تو جب میں روزہ رکھ لوں گا اور میری دکان روزہ نہیں رکھے گی, میں روزہ رکھوں گا میری یونیورسٹی روزہ نہیں رکھے گی, ٹھیک ہے, میں روزہ رکھوں میری قومی اسمبلی روزہ نہ رکھے, تو بھلے آپ اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیں, اچھی بات ہے, کوئی تبدیلی نہیں آئے. اس سے مجھے ڈاکٹر نثار کی بات یاد آ گئی. آپ نے کہا, انہوں نے ایک مرتبہ, ہم کہتے ہیں نا یہ ساری دنیا جو ہے وہ مسجد ہے, زمین جو ہے یہ ایسے ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو یہ سمجھے کہ یہ قومی اسمبلی ہے, اور جب ہم باہر نکلیں تو پتہ چلے کہ یہ مسجد ہے نا, کہ ہم جو ہے جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو وہ سمجھتے کہ بس آپ جو ہے ہم نے کام پہ چلے گئے اور اب جب جو جتنی بھی کر لیں وغیرہ. ہمیں مسجد سے باہر نکل کر بھی مسجد ہی میں داخل ہونا چاہیے. جی بالکل اظہر بھائی, میں بھی اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو سسٹم ہوتا ہے یا نظام ہوتا ہے نا, روزوں کے اندر ہونا تو ایسا چاہیے کہ وہ لوگوں کو نیکی کرنے کے لیے آسانیاں فراہم کرے اور برائی کرنا اس کے لیے مشکل کر دے, اور ایسا ہوتا بھی ہے. اور اپنی اگر ہم عملی زندگی میں دیکھیں تو ہمارے کئی ادارے ایسے ہیں کہ جو اس طرح کا ماحول فراہم کرتے ہیں. میں اکثر جو ہے نا وہ اپنی گفتگو میں موٹر وے کی مثال دیتا ہوں. اب ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے کم پڑھا لکھا طبقہ سمجھا جاتا ہے وہ ڈرائیور کنڈکٹر ہے, یعنی ایک ریپو تو بنی ہوئی ہے. لیکن وہی طبقہ جب ان کو ایک سسٹم کے اندر ہم کہتے ہیں کہ گاڑی چلائیں تو موٹر وے کے اوپر سب سے کم چلان جو ہے نا پروفیشنل جو روٹین کے ڈرائیور ان کے ہوتے ہیں. وہاں پر یہ جو سو کالڈ ایلیٹ کے لوگ ہیں, اشرافیہ ہے, یہ شوق میں گاڑی دڑاتی ہے, اس میں چلان کرواتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ڈرائیور کنڈکٹر جب اس سسٹم سے باہر آتا ہے تو پھر اس کی وہی دیکھیں تھوڑی سی سختی کی بات, یہ جو روزے ہیں نا یہ بھی اسی طرح کا ایک نظام ہے. تو ہم نے بیلٹ باندھنا سکھا دیا. اب جو ہی ہم آتے ہیں کوئی کہے نہ کہے ہم بیلٹ باندھ لیتے ہیں موٹر وے کے اوپر, اور سپاہی کو دیکھ کے بالکل جلدی باندھتے ہیں. پھر تو وہ باندھتے بھی نہیں. میرا ایک بھتیجا مسل کھینچ کے یوں رکھتا ہے کہ یہاں سے گزر جاؤں, اس کے بعد اگر ساتھ لوگوں بڑے تو کچھ مطلب ایک خوف ہے نا, ڈر ہے, چلان کا ہے, کسی چیز کا بھی ہے. اسی طرح سپیڈ بھی ہم کنٹرول میں رکھتے ہیں, اور کوئی جو ساتھ والا بچہ بیٹھا ہوا اس کو وہ کرتا رہتا ہے. اچھا, اس سے مجھے آ گیا یہ کل پرسوں میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا, کسی شو میں آیا ہوا تھا, کرکٹر ہے کپل ایک, تو وہ کہنے لگا کہ میں جا رہا تھا گاڑی کے اوپر اور رات کا وقت تھا, میری بیٹی کسی پارٹی میں گئی ہوئی تھی اسکول کالج میں, تو میں اس کے 2-2:30 بجے اس کو لے جا رہا تھا. میں نے اس کو لے کے جب واپس آیا تو ایک نہیں تھا, اشارہ ایسے ہی تھا, میں نے کہا چلو چلتے ہیں. یلو ہو گیا تو میں نے اسے کہنا یہ تھا کہ یلو ہو گیا تھا تو میں نے گزاری. جو ہی گیا تو وہ وارڈن کھڑا ہوا تھا, اس نے روک لیا مجھے. روک کے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگا السلام علیکم سر, کپل آئے, کیسے ہیں آپ, جائیں جو کرکٹر نہیں ہے وہ. تو وہ کہنے کا کہ شیشہ نیچے کیا, میری بیٹی کہہ لیا یہ کپل ہوگا تو اپنے گھر میں ہوگا, اس کا چلان کرو. یہ ایک بات ہے, یہ ہندو ہے, ٹھیک ہے نا, بیٹی بھی ہندو ہے, ہندو گھر میں پیدا ہوئی ہے, لیکن وہ اس کو کہہ رہی ہے کہ نہیں اس کا چلان کرو, تم چائے پلا رہے ہو اس کو. تو ہندو اچھے ہو سکتے ہیں ہم نے زوم کر لیا کہ باقی مذاہب ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس یہودیوں کی طرح کہ تم جنت میں, ہم ہی جنت میں جائیں گے, باقی سب لوگ تو شاید اس میں جائیں گے, ہے نا. مطلب ہم مسلمان اصل میں ہوتا کیا ہے, جیسے ایک داڑھی رکھی ہوئی نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ جس بندے نے داڑھی رکھی ہے اس کو زیادہ ویلیوز کا خیال کرنا چاہیے, ہے نا. مطلب اس پہ ایک آدمی ہے جو لگتا ہی سیکولر ہے, اگر کوئی غلطی کرتا بھی ہے تو مجھے تھوڑا برا محسوس ہوتا ہے. لیکن ایک آدمی ہے جس نے داڑھی باڑی سر پہ امامہ ہاتھ میں ٹوپی, وہ بھی وہی حرکت کر رہا ہے, مجھے وہ زیادہ برا لگتا ہے. یہ ڈیٹرنس ہے, ڈیٹرنس کے طور پہ جو استعمال ہوتی ہے. اچھا سر, اس میں نا ایک چونکہ رمضان المبارک بھی شروع ہونے والا ہے اور 23 مارچ بھی. اچھا بٹی صاحب, یہ سوری میں نے آپ کی بات کاٹی. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ چیزیں یقیناً ہم سن رہے تھے, ہمارے سامنے بھی سن رہے ہیں کہ یہ تو وہ ہیں جو ظاہر ہے ہمارے اندر کی ایک غبار ہے, جو ظاہر ہے ہم تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, ہم خود بھی اس کا حصہ ہو جاتے ہیں, اور مطلب ایک کیتھارسس بھی. ہاں, لیکن یہ ہے کہ اس رمضان کے اندر جو ہونے والی جو اچھی تبدیلیاں ہیں وہ بھی میرا خیال ہے کہ ہمیں
مثلاً جیسے زکوٰۃ کا ایک نظام ہے، لوگ خیرات بہت زیادہ نکالتے ہیں، لوگ کھانا کھلاتے ہیں، لوگ مدد کرتے ہیں، مسجدیں بھی آباد ہو جاتی ہیں. دنیا کے ان بڑے ٹاپ ملکوں میں سے پاکستان آتا ہے جو ڈونیشن دیتا ہے، چیریٹی سب سے زیادہ دی جاتی ہے. یہ کمال کی بات ہے، کروڑوں اربوں روپیہ جی. بلکہ اس کے اوپر تو پچھلے دنوں کوئی کسی غیر مسلم کی کوئی ایک بک بھی آئی ہے، تو اس سے پوچھا گیا کہ بھی یہ جو ڈونیشنز ہیں یہ تو امریکہ اور یورپ میں زیادہ دیے جاتے ہیں، تو آپ پاکستان کی چیریٹی کے اوپر کیوں لکھ رہے ہیں؟ تو اس نے یہ کہا کہ وہاں ہم ٹیکس ایگزمپشن کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. وہاں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے، یا یہ مجبوری ہے ہماری. اور یہاں پہ جو لوگ ہیں، ایک طرف غربت ہے اور دوسری طرف جو ہے نا وہ چیریٹی ہے. یعنی جہاں بلینئر بھی چیریٹی کر رہا ہے، وہاں ایک غریب آدمی بھی چیریٹی. اس مرتبہ یہ نہ درخواست کی جائے بلینئر سے کہ اپنی چیریٹی حکومت پاکستان کو دے دیں کہ کچھ قرضہ اتر جائے. بہرحال آئیڈیا تو میرے دیکھیں نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا تو مسئلہ ہوگا نا کہ یار خدمت کو دی جائے، لیکن میرا ہے کہ اچھا میں ایسے لوگوں سے ملا بھی ہوں گی اور ان کے وہ دیکھا اربوں روپیہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اربوں روپیہ زکوٰۃ ملتی ہے ان کی اور وہ دیتے ہیں. کروڑوں والے تو بہت ہی لوگ ہیں، بہت ہے نا، کراچی میں بڑے بڑے سیٹ بیٹھے ہوئے. اچھا اب وہ مولانا صاحب یہ بھی جنہوں نے اپنے مدرسے کھولے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہنا ہے کہ جنہیں وہ تو بنتی نہیں ہے اور پتہ نہیں شریعت اور نکال لائیں گے کہ نہیں جی یہ تو دی نہیں جا سکتی. اچھا ایک مرتبہ میں نے ایک ایسا پروجیکٹ بنا کے اخبارات میں لکھا، امت میں لکھ رہا تھا کہ ہماری زکوٰۃ جو ہے ان دنوں میں 6 ارب روپے جو ہے وہ بنتی تھی، تو اگر 6 ارب روپے ہم کسی پروجیکٹ میں داخل کریں اور اس پروجیکٹ کی جو انکم ہے وہ غریب آدمی کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہو، ایک مستقل پروجیکٹ ہو جہاں سے کروڑوں کی انکم ماہانہ آ رہی ہو، ہے نا، اس کی بزنس سے آ رہی ہو. بزنس پلان بھی میں نے دیا، اس طرح سے ہو سکتا ہے، یوں ہو سکتا ہے، معذور لوگوں کے لیے ہو، جس کا ایک ہاتھ ہو اس کے لیے یہ کام ہو، جس کے دونوں ہاتھ نہ ہو اس کے لیے یہ کام ہو، جو بالکل ہو اس کے لیے ایک پورا ایک پروجیکٹ بنا کے میں نے اس میں لکھا کئی قسطوں میں جناب اس بات. لیکن سارے علماء کرام نے مخالفت کی، نہیں زکوٰۃ کے پیسے تو خرچ ہی نہیں ہو سکتے کسی پروجیکٹ کے اوپر. ویسے اظہر بھائی یہ بھی دیکھیں، جیسے میں روزوں کے بارے میں بات کر رہا تھا نا جی کہ اس کو ہم نے ایک رسم بنا دی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس کی روح جو ہے، اس طرح جو زکوٰۃ ہے، میں قرآن مجید میں جہاں نماز کا ذکر ہے وہیں زکوٰۃ کا ذکر ہے. اور زکوٰۃ کی اہمیت یہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو ان کے خلاف باقاعدہ جہاد کیا. اچھا میں کل ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی کتاب اسلامی ریاست وہ پڑھ رہا تھا، یہ کل ہی میں نے یہ پڑھا. انہوں نے اس پہ بھی لکھا کہ یہ کب سے یہ ہوا کہ اسٹیٹ کی بجائے انڈیویجول زکوٰۃ کلیکٹ کریں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے یہ لکھا کہ غالباً یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اسلامی ریاست بہت پھیل چکی تھی اور بعض ایریا سے زکوٰۃ، انہوں نے اپنے خیال کا اظہار کیا، کیونکہ میرے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ اس وقت یوں ہوا ہوگا ٹھیک کہ زکوٰۃ جن ایریا سے کلیکٹ کرنی تھی اس وقت وسائل اتنے نہیں تھے، ای بینکنگ نہیں تھی، جی تو اس کی کلیکشن پر زکوٰۃ سے زیادہ اخراجات آ رہے تھے. تو کوئی اس طرح کا انہوں نے ماحول بنا دیا کہ وہ اس کو کنزیوم کر لیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے اس کو ہماری یہ بھی ایک بدنصیبی ہے کہ پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اور اسٹیٹ نے اس بہت اہم ایریا کو ابھی تک اگنور کیا ہے. حالانکہ اگر اسٹیٹ اسے کرے اور اسٹیٹ اچھی پلاننگ کے ساتھ اسے کرے تو غربت جو ہے وہ چند سالوں کے اندر ختم ہو سکتی ہے. اب میں آپ کو پتہ نہیں یہ بات کیسی لگے گی، میں پچھلے دنوں ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے لاہور کا اور چیریٹی پہ چل رہا ہے اور میرے ایک عزیز ہیں وہاں پہ وہ انڈر ٹریٹمنٹ ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. تو ان کی جو ایک گولی ہے وہ ایک ڈبیا پہ گولی کی ہے، گولیوں کی وہ 90,000 روپے کی ہے اور اس میں 60 گولیاں ہیں اور 15 دن میں وہ کھانی ہے. یعنی گویا کہ ایک ماہ میں 2 لاکھ روپے کی. اور وہی میڈیسن جب ہم نے وہ مارکیٹ سے پتہ کی تو وہ ہمیں 54,000 کی ملی.
اللہ یعنی ایک دیکھیں چیریٹی کا بھی مس یوز جو ہے نا وہ لوگ کر رہے ہیں. اچھا تو میں کہتا ہوں اگر اسٹیٹ ہو اور اسٹیٹ کا اچھا محکمہ اس کی اچھی پلاننگ ہو تو اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں. یہ ملا صاحب آپ کی بات اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے. لوگ کیوں اچھا ہمارے ہاں اب زبردستی پیسہ کاٹ لیا جاتا ہے, بینک میں پڑا ہوا ہے. مثال کے طور پر میں نے آج 2 لاکھ 4 لاکھ روپے بینک میں جمع کرایا, کل یکم رمضان تھا, پیسے کاٹ لیے گئے, ہے نا. لوگ اس پہ آتے ہیں کہ جی میرا پیسہ 1 سال تک بینک میں پڑا ہونا چاہیے, تب اس کے اوپر زکات ایوریج نکالنی چاہیے کہ 1 سال میں اس پہ ایوریج اتنے پیسے پڑے رہے, اس کی زکات نکال لیجیے آپ. میں نکالتا رہا, رکھتا رہا, نکالتا رہا. اس دن بہت سارے میرے جیسے لوگ بینک سے پیسے نکال لیتے ہیں. جی جی ایون بینک والے انفارم کرتے ہیں تو صاحب ہاں نکال کو, ہے نا. وہ کہیں گے آپ چیک نکال کے ادھر کر کے رکھ دیں, صبح میں خود ہی جمع کرا دوں گا, بینک آنے کی ضرورت بھی نہیں, آپ کراس کر اوکے. یہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہمیں اس بات پہ یقین بھی نہیں ہے کہ جو حکومت پیسے کاٹ رہی ہے وہ صحیح ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. ہم کیوں پیسے خود سے زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے, ہمیں اگر حکومت پہ یقین ہو کہ ہم وہ پیسے, تو وہ جو ہے بالکل ہم پیسے جا کے خود اس دن رکھیں کہ یار یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں, الگ فنڈ موجود ہو, ہم نکالیں اپنے اکاؤنٹ سے, اس میں جمع کرا دیں. یار اتنے پیسے نکال کے مجھے دے دو, اتنے میرے گھر میں اتنا سونا اتنا چاندی یہ ہے اور اس کی زکوٰۃ یہ بنتی ہے, ہم حکومت کو دیں. کئی تجربات میرے ایسے ہو چکے ہیں کہ ہمارے ہاں کئی ہاسپٹل بننے ہوتے ہیں, کوئی کچھ. ایک مرتبہ میرے بڑے بھائی صاحب تھے, اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, انہوں نے اپنی جگہ, کئی کنال جگہ تھی, وہ حکومت کو دی کہ جی اب میں دیتا ہوں, اس پہ آپ چاہیں ہاسپٹل بنا لیں, کمیونٹی گاؤں کے اندر آپ بنا دیں, جگہ میں دیتا ہوں. اچھا کروڑوں روپے کی جگہ تھی, وہ انہوں نے دے دی. اچھا حکومت نے اس کے اوپر ایک بلڈنگ کھڑی کر دی, ہاسپٹل بنا دی. اچھا جب وہ بنا رہے تھے ڈیورنگ, تو اچھا حکومت نے اس کے مد میں 10 لاکھ روپے دیے اس بلڈنگ بنانے کے لیے, اس بار بن بھی گئی وہ. اچھا وہ 10 لاکھ روپے کا چیک جب وہاں پڑا ہوا تھا, وہ بار بار فون کرے میرے بھائی کو کہ آپ آ کے چیک لیجیے. اچھا وہ بیمار تھے, سفر کرتے نہیں تھے. انہوں نے مجھے اسلام آباد کہا کہ جی وہ وہاں ایک ادارہ ہے, انہوں نے 10 لاکھ روپے مجھے دینے ہیں اس ہسپتال کے لیے. وہ کہتے ہیں آج میں تو نہیں جا سکتا, انہیں کبھی بھجوانا ہے تو بھجوا دیں, اب ڈاک کا خرچ سب کو ہوتی ہے, خط و کتاب جتنی میری اس کے ساتھ ہوئی اب دے دیں. پتہ یہ چلا کہ وہ پیسے لینا چاہتے ہیں کہ جی آپ آئیں پیسے دیں اور چیک لے جائیں. ہاں جی. اچھا میں چلا گیا, بیت المال میں پڑا ہوا تھا وہ, میں نے گیا تو جا کے پوچھا, میں نے کہا جی اس طرح تھا, ایک انجمن فلاح عوام ہے چاکناسی کی, اس کے نام کا 10 لاکھ کا چیک ہے. کہنا جی, تو میں نے کہا صرف مجھے یہ بتا دو وہ کس کی ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے. کہ نہیں بتائے کیا بات ہے. میں نے کہا کچھ بھی نہیں, میں اسلام آباد میں رہتا ہوں اور پچھلے 10-15 سال سے یہی ہوں, اتنا تو مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے, آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ وہ چیک کس کی ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے. وہ گیا, تھوڑی دیر کے بعد آیا, کہنے لگا جی آپ جائیں چیک پہنچ جائے گا, اور چیک پہنچ گیا. مطلب یہ جب یہ صورتحال ہو تو آدمی کس طرح سے کسی فلاح و بہبود کے کام میں آ سکے. اس میں سسٹم کے اندر تو امپروومنٹ کی ضرورت ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. فیس بک کے اوپر کافی لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, میں تھوڑا ان کا بھی ذکر کرتا چلوں. کاشف ملک ہیں, شکیل احمد ہیں, احمد ہیں, احمد رمضان جو ہے وہ سب زیادہ ہیں, وہ بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ, چلو ایک لسنر بڑھ گیا 20 سال کی وجہ سے ہمارے پرانے اچھا لسنر ہیں. اوکے, ملک اسد ہیں, ملک خالد ضمیر ہیں, ارسل نوید ہیں. اچھا یہ تمام لوگ ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں. سامعین کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر اگر آپ ہیں پیج بھی موجود ہے جہاں اس پروگرام کو آپ براہ راست اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں سننے کے علاوہ. اور یہ آپ کا ہمیشہ مائک خراب کیوں ہو جاتا ہے رستے میں؟ بس یہ پروگرام سے پہلے میں نے واجد صاحب کو اچھا اکثر ہوتا ہے, میں یہ نہ ہو کہ اس کی بیٹریز کا ایشو ہے شاید, بیٹری تو اینی وے آج کے پروگرام میں ابھی تک نا ہمیں کو اتنی گفتگو کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی کیونکہ بڑا ایک فلوئنٹلی آپ کا ڈائلاگ چل رہا تھا. تو اچھا میں سر یہ چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ سن رہے تھے, ہاں جی تمام لوگ ہمارے پسند کرتے ہیں پروگرام جی فیس بک پہ, چونکہ اب یہ ہمارا ریڈیو جو ہے نا وہ ٹی وی کی شکل بھی اختیار کرتا جا رہا ہے. ریڈیو مجبوری ہے, سوشل میڈیا کو ہم اگنور نہیں کر سکتے سر. اس پہ کافی ہمارا جو پیج ہے سر 10,000 کے قریب جو ہے نا لوگوں نے اس کو ماشاءاللہ فالو کرتے ہیں, اور ابھی تک 10 لاکھ پہ جائے گا انشاءاللہ سر. تو سر 23 مارچ ہے, 2 دن بعد, پرسوں 23 مارچ بھی ہے, اور موسٹ پروبیبلی شاید یکم رمضان بھی ہو.
تو پاکستان کا قیام جو ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ 27 رمضان المبارک اگر جی اس کو اس میں ہم ہجری کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں تو آیا. تو یہ بھی ایک بڑا ایک خوبصورت اتفاق کہہ سکتے ہیں اس کو. اور اس حوالے سے وہ اکرام صاحب جو ہے انہوں نے کوئی ایک اقتباس بھی شیئر کرنا چاہ رہے تھے جو بڑی معروف کتاب ہے آواز دوست جی اس میں سے. تو میرے خیال میں پروگرام کا وقت چونکہ تھوڑا سا قریب ہے ختم ہونے کو تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ رہ نہ جائے. بڑی امپورٹنٹ اور بڑی خوبصورت گفتگو ہے اس کے اندر, بڑا اچھا وہ جی بڑی اہم آواز دوست کتاب مصنف جی مختار مسعود کی کتاب ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ اگر لوگ پڑھنا چاہیں تو اوریجنل کتاب بھی پڑھیں گے. زبردست. اور اچھا جو نہیں پڑھی وہ خالی یہ سن لیں گے نا چھوٹا سا ایک پیرا تو اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی. جی اہم بات یہ ہے کہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں اس کے بعد یہی اقتباس بنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کو سنا رہا تھا تو ہم یہ تھا کہ ہم اس کو کہاں پہ سے آغاز کریں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ بڑی بہترین بنیاد بن گئی ہے کہ جہاں ہم ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری کیا حالت ہے, ہمارے اوپر کیا گزر رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جو ہے بسم اللہ یہ اقتباس بنتا ہے. آواز دوست کتاب کا نام ہے اور اس کے لکھاری مختار مسعود صاحب. وہ کہتے ہیں کہ اس بر عظیم میں عالمگیری مسجد کے میناروں کے بعد جو پہلا اہم مینار مکمل ہوا ہے وہ مینار قرارداد پاکستان ہے. یوں تو مسجد اور مینار آمنے سامنے ہیں, مگر ان کے درمیان یہ ذرا سی مسافت جس میں سکھوں کا گردوارہ اور فرنگیوں کا پڑاؤ شامل ہے 3 صدیوں پر محیط ہے. میں مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھا ان 3 گمشدہ صدیوں کا ماتم کر رہا تھا. مسجد کے مینار نے جھک کر میرے کان میں راز کی بات کہہ دی. جب مسجدیں بے رونق اور مدرسے بے چراغ ہو جائیں, جہاد کی جگہ جمود اور حق کی جگہ حکایت کو مل جائے, ملک کے بجائے مفاد اور ملت کی بجائے مصلحت عزیز ہو, اور جب مسلمانوں کو موت سے خوف آئے اور زندگی سے محبت ہو جائے تو صدیاں یوں ہی گم ہو جاتی. کتاب کا ادھر کتاب کا اس کے اندر 2 مضامین ہیں, ایک مینار پاکستان اور ایک قحط الرجال. تو اب یہ مینار پاکستان یہاں سے وہ تو دریا کو کوزے مان کر رہی سارے. میرا خیال یہ ہے کہ مختار مسعود صاحب نے یہ بالکل عکاسی کی ہے جی حالات کی اور اس کا حل بھی بتایا. میرا خیال ہے کہ آج یہ جو کہ اتفاق ہو رہا ہے کہ روزے اور 23 مارچ اور روزوں کا آغاز اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بنیاد 14 اگست جو ہے, تو میرا خیال آج بھی ہمیں بطور پاکستانی یہ عہد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے عہد کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, ایک تو اس کو ہمیں دوبارہ اپنے ذہنوں میں جاگزین کرنا چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ روزے ہمیں خود احتسابی کے ساتھ گزارنے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اظہر صاحب کے اندر یہ نقص ہے یا عرفان بھٹی صاحب کے اندر یہ ہر کوئی میرے اندر نقص کر دار ہے. نہیں, میرے اندر کیا ہے, مطلب میرے ذات کے اندر ہے نقص کیا ہے. میں اس کو جو ہے نا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ جس نے روزے رکھے احتساب کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور اس نے قیام کیا روزوں کے اندر اور احتساب کیا, اللہ تعالیٰ اس کی جتنے پہلے گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا. اور پھر سورہ نوح کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر یہ لوگ استغفار کرتے تو ہم آسمان سے ان کے لیے پانی, زمین سے غلہ اور ان کو اولاد مرینہ عطا فرماتے. سبحان اللہ. تو میرے خیال آج بھی ہمارے جتنے مسائل ہیں نا, ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں, غربت کی بات کرتے ہیں, بے روزگاری کی بات کرتے ہیں, اس کا واحد علاج یہ ہے کہ ہم استغفار کریں. اور استغفار کا ایک مطلب تو یہ نا کہ استغفر اللہ, اصل مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں کہ آج تک مجھ سے کیا غلطی ہوئی, بحیثیت فرد بحیثیت قوم ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں. اسمبلی بھی اپنا احتساب کرے, ایوان صدر بھی احتساب کرے, وزیر اعظم ہاؤس بھی اپنا احتساب کرے, MNAs بھی اپنا احتساب کریں, ٹیچرز بھی اپنا احتساب کریں, یونیورسٹیاں اپنا احتساب کریں, اور وہ بھی روزہ رکھیں.
یعنی روزے کے جو آداب بتاتے ہیں وہ ان پر بھی اپلائی ہوں تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے اثرات کئی گنا جو ہے وہ بڑھ جائیں گے. اچھا میری عادت تھی نا ایسی چلتے چلتے استغفر اللہ. اچھا کئی مرتبہ تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. یونیورسٹی میں لڑکے لڑکیاں جہاں پڑھتی ہیں اور آپ اونچا سے کہہ رہے ہیں استغفر اللہ, تو حالانکہ ماشاء اللہ کہنا چاہیے. ہاں تو وہ ایک صاحب میں نے کہا استغفر اللہ, تو دوست ہمارے کہنے لگا کی کر بیٹھا ہے. اچھا یہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں 23 مارچ کے حوالے سے, آپ نے کہا کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. منٹو نے ایک جگہ لکھا ہے, کہنے لگا کہ میں جب پاکستان بنا تو وہ کہیں دلی میں یا کسی جگہ پہ تھے, تو وہاں سے وہ فوراً جو ہے نا وہ پہنچے کراچی, بمبے میں ہوں گے, کراچی پہنچے, بمبے میں کراچی پہنچے, اور کراچی سے انہیں لاہور آنا تھا. اچھا وہ اسٹیشن پہ گئے, سیٹ دیکھی. اچھا کمال کی بات ہے کہ ان دنوں میں سیٹ ٹو سیٹ بکنگ ہوتی تھی, تو اسے سیٹ نہیں ملی. کس کی, جہاز کی یا ٹرین کی؟ سوری ٹرین کی سیٹ نہیں ملی. وہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ یار کس طرح سے وہ نہیں جی سیٹ نہیں ہے. اچھا تو میں نے کہتا کچھ تھوڑے سے ایسے پیسے نکالے اور جو ٹرین کا بابو تھا نا اس کو نیچے یوں کر کے پکڑائے کہ یار سیٹ دے دو. اس نے یوں کر کے میری طرف دیکھا, کہنے لگا باؤ جی ہوں پاکستان بن گیا جی, ہوں کام نہیں ہوا. اور اس نے لکھا ہے کہ جی ہمیں اپنا سفر اس باؤ کی تلاش سے شروع کرنا چاہیے. وہ باؤ بن گیا ہے. نہیں, ہمیں اس باؤ کو ہم کیوں تلاش کرتے ہیں, ہم وہ خود باؤ کو نہیں بنتے, وہ باؤ ادھر ہی تلاش ہوگا. تلاش کرتے باؤ جو ہے نا اپنے من میں اس کے اندر ہی ہے. ہمیں اس کو تلاش اس لیے کرنا کہ ہم نے اپنی تلاش بھی گم کر دی ہوئی ہے. اچھا ایک بات, آپ نے منٹو کا ذکر چھیڑ دیا, تو منٹو سے ہی منسوب ایک اور واقعہ بھی ہے, اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بنیاد کے حوالے سے بڑا اہم واقعہ ہے. پاکستان کیوں بنایا گیا, اور بہت سارے لوگوں کو مسائل ہیں اس سے. کہتے ہیں کہ جب منٹو نے فیصلہ کیا کہ میں ہجرت کر کے پاکستان آ جاؤں, تو اس کے ایک ہندو دوست نے شراب اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ سالے تم کون سے اتنے مسلمان ہو کہ یہاں سے ہجرت کر کے ادھر جا رہے ہو. تو اس نے کہا کہ اتنا تو ہوں کہ مارا جاؤں. ہائے ہائے. تو بات یہ ہے کہ ابھی جو صورتحال وہاں پہ ہے جی وہ میرا خیال ہے کہ یہ ان سوالوں کا جواب تو ہے, اس کے باوجود بھی ہم اس پہ شکر کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ جی. اچھا واجد صاحب جو ہیں اشارہ کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود میں ایک بات کہے بغیر نہیں رکوں گا. روزوں کے حوالے سے جو مجھے سب سے اچھی بات لگتی ہے نا جی, وہ یہ ہے کہ یہ خدا کی عادت ہے. روزہ خدا کی عادت ہے. اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ کھاتا نہیں ہے, وہ پیتا نہیں ہے, اور روزہ رکھ کر ہم اس کی اس عادت کی سنت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم خود بھی نہیں کھاتے ہیں اور خود بھی نہیں پیتے ہیں. تو میرے خیال میں اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہم اس کے خلیفہ ہوتے ہوئے اس کی کسی نہ کسی عادت کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا اس حوالے سے ایک چھوٹی سی بات میں جی پلیز. دیکھیں ہم عہد کریں کہ ان روزوں میں ہم اپنے کسی ایسے دوست رشتہ دار کو افطار پر بلائیں گے جو ہم سے ناراض ہے. تو آؤ نا جی. ناراضگی کی شرط پر رکھی ہے سر. بسم اللہ. اچھا ایسا ہے کہ پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو گیا. بڑی اچھی گفتگو بڑی فلو میں جا رہی تھی, لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں وقت کی کمی کا سامنا بھی ہے. اور جیسے صاحب نے کہا کہ ہمارے انجینئر صاحب کافی دیر سے ہمیں جو ہے نا ہماری توجہ گھڑی والی سائڈ پہ مبذول کرانا چاہ رہے ہیں جی کہ اب آپ کی خاموشی کا وقت آ گیا. اب تو پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. سامعین محترم پروگرام کیجول ٹاک آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ, اور یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی براہ راست نشر ہوا. اور اگر آپ پروگرام نہیں سن پائے, کچھ حصہ مس کر چکے ہیں, تو فیس بک پہ آرکائیو میں یہ موجود ہوگا, آپ اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں. ریڈیو پہ بھی 2 دفعہ اور یہ چلے گا انشاءاللہ, شام 6 بجے اور پھر رات 12 بجے. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود رہے اکرام سلہری صاحب, میاں رمضان صاحب اور اظہر نیاز صاحب. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی, ان کا بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.